میری عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ میرا رنگ کالا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے کوئی شادی نہ کرتا۔ میری ایک گونگی بہن جس نے مجھے ایک دوائی دی اور اشارے سے سمجھایا، اس دوا کے روز 2 قطرے پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، اس سے تمہارا رنگ گورا ہو جائے گا۔ یوں میں خوشی خوشی جیسے ہی وہ دوائی پیتی تو مجھے فوراً نیند آ جاتی اور جب اٹھتی تو رنگ گورا ہوتا، لیکن عجیب سی حالت ہوتی۔ ایک رات دوا پینا بھول گئی، ابھی لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا نام اسما ہے، میں ایک بہت بد نصیب لڑکی ہوں، اور یہی کہنا ٹھیک رہے گا۔ جس بیٹی کی ماں میری ماں جیسی ہو تو وہ بیٹی در در کی ٹھوکریں ہی کھاتی ہے، اس کے نصیب میں سکون کبھی نہیں رہتا۔ خدا بخشے میرے نانا جی کو، جنہوں نے میری امی جیسے دنیا کے 8ویں عجوبے کو جنم دیا تھا۔ خود تو نانا جی ساری زندگی بس نانی کے غلام بنے رہے، مطلب ان سے محبت کرتے رہے۔ اتنی کہ نانی کے جانے کے بعد نانا نے 12 سال اکیلے کاٹے اور پھر دنیا سے چلے گئے، لیکن گھر اور دل میں نانی کے بعد کسی اور کو جگہ دینے کا نہ سوچا۔ لیکن ہائے، نہ جانے میری امی کس پر چلی گئی تھی، جو لگاتار شادی ہی کیے جا رہی تھی۔ پہلی شادی امی کی نانا جی کی زندگی میں ہی ہوئی تھی۔ امی کے پہلے شوہر ان کے خالہ زاد تھے، جو کہ ماشاءاللہ سے نانی جی کی عمر کی لائن کو ٹاپنے کے لیے تیار تھے۔ مسئلہ تھا ذات برادری کا، اور نانا جی برادری کے کتے سے اپنی لڑکی کو بیاہ سکتے تھے، لیکن برادری سے باہر کے ہیرے سے نہیں۔ تو اس طرح میری امی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اپنے ابا کی عمر کے پیا کو صرف 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ امی کی شادی کے 1 سال بعد نانا جی گزرے اور اگلے ہی سال امی کے شوہر بھی گزر گئے، لیکن گزرتے گزرتے امی کی گود میں ایک عدد اپنی اولاد ڈال گئے۔ امی کا پہلا شوہر بڈھا تھا، لیکن اس کے بارے میں سنا تھا کہ بہت خوبصورت تھا اور بڑھاپے میں بھی خوبصورت اور نوجوان لگتا تھا، اس لیے امی کے پہلے شوہر سے امی کی جو بیٹی تھی وہ بھی رچ کے پیاری تھی۔ امی کا پہلا شوہر مرا تو امی واپس اپنے میکے آ گئی، جہاں اب اس کی جگہ برائے نام ہی تھی، کیونکہ ماموں کی شادی ہو چکی تھی اور ان ماموں کی بیویاں اماں کو ہرگز گھر پر رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میری امی بھی پھر میری امی تھی، سب کی ایسی کلاس لگائی کہ کوئی بھی اف نہ کر سکا۔ لیکن اماں کی بدقسمتی یا میری بدقسمتی کہ ایک دن بڑی مامی کا بھائی آ گیا، بڑا ہی بھدا اور پورا افریقی لگتا تھا، اور یہ مجھے اپنی شکل دیکھ کر ہی معلوم ہوا کہ کمینہ ایسا نظر آتا ہوگا۔ خیر، میں بات کر رہی تھی مامی کے بھائی کی، ان کی طرف رہنے آ گیا۔ اس کی بری نظر تھی میری امی پر، اور انہی دنوں میری امی کا عشق اپنے ماموں زاد کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک دن امی اپنے ماموں زاد کے ساتھ ماموں سے طبیعت کا بہانہ کر کے نکلی تو اپنی اولاد مامی کے حوالے کر کے گھومنے چلی گئی، اور جب تک واپس آئی شام ہو چکی تھی۔ امی کے ماموں زاد کا گھر روڈ کے ساتھ تھا، جبکہ امی کا گھر ڈھلوان سے نیچے کھیتوں میں تھا، اور ان دنوں کھیتوں میں مکئی اگا رکھی تھی کسانوں نے۔ امی نے اپنے ماموں زاد کو منع کر دیا گھر تک چھوڑنے کے لیے، کیونکہ جہاں سے کھیت شروع ہوتے تھے وہاں ماموں کے دوست کی کریانے کی دکان تھی، جہاں شام کے وقت کے بعد دونوں ماموں آ کر دوست کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے۔ امی کو اگر ماموں شام کے وقت ماموں زاد اشرف کے ساتھ آتا دیکھ لیتے تو طوفان آ جاتا، اس لیے امی اکیلے ڈھلوان سے اتر آئی۔ لیکن وہیں پھر میری اور اماں کی بری قسمت، آج دکان والے کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دکان بند تھی، تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، راستہ سارا سنسان تھا۔ اماں ڈرتے ڈرتے دکان کے آگے سے گزر کر جیسے ہی کھیتوں کے بیچ بنی پگ ڈنڈی پر داخل ہوئی، کسی نے انہیں مکئی کے کھیتوں میں کھینچ لیا، اور وہ کھینچنے والا بڑی مامی کا بھائی تھا، جو کب سے امی پر بری نظر ڈالے بیٹھا تھا۔ ساری رات ماموں امی کو ڈھونڈتے رہے اور علینا روتی رہی، لیکن امی نہ ملی۔ صبح جب مولوی صاحب نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے تو امی بے ہوشی کی حالت میں ادھر پڑی ملی۔ مولوی صاحب نے فوراً سے میرے ماموں کو بلایا، جو امی کو گھر لے گئے اور بہت منتیں کر کے پیسے دے کر مولوی صاحب کا منہ بند کروا دیا، ورنہ بڑی بدنامی ہوتی۔ امی کو گھر لے جایا گیا، جہاں مامی نے امی کے جسم کو تو ڈھک دیا، لیکن جیسے ہی اماں ہوش میں آئی تو شور مچانے لگی، اور جب بڑی مامی کے بھائی کا نام لیا کہ اس نے یہ حیوانیت دکھائی ہے تو ماموں غصے سے پاگل ہو کر اسے ڈھونڈنے نکل گئے، لیکن تب تک وہ رفو چکر ہو چکا تھا، اور کچھ مامی نے واسطے دے کر ماموں کی منتیں کر کے اپنے بھائی کے لیے موجودہ غصے کو ٹھنڈا کیا تھا، اور ادھر امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ مامی نے ماموں کو مشورہ دیا کہ وہ جلد سے جلد امی کی شادی کر دیں، اور پھر ماموں بھی کوئی رشتہ تلاش کرنے میں لگ گئے۔ امی کے ساتھ زیادتی ہونے والی بات کو گھر میں ہی دبا لیا گیا تھا، اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا،
اور جب بات پھیلی کہ امی کے لیے ماموں رشتہ دیکھ رہے ہیں تو امی کے ماموں زاد اشرف نے فوراً سے رشتہ بھیج دیا۔ وہ اماں سے محبت کرتا تھا اور اماں کے ساتھ ہوئی زیادتی سے انجان تھا، اس لیے بھی اس کی محبت کا سمندر ذرا تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ماموں نے بھی سختی سے اماں کو منع کر دیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، ورنہ امی کا ارادہ ماموں کے بھائی پر پرچہ کٹوانے کا تھا۔ لیکن مامی کی منتیں کرنے پر امی نے چپی اختیار کر لی اور اشرف کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اشرف امی سے محبت کرتا تھا اور امی بھی جلد پرانے حادثوں کو بھول گئی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور پھر شادی کے 10 دن بعد اماں امید سے ہو گئی اور پھر 9 ماہ بعد میں دنیا میں آئی۔ سنا ہے میری آمد سے پہلے امی کی ساس، جو کہ اب میری دادی تھی، بڑی ہی خوش تھی، لیکن میری شکل دیکھتے ہی ان کا منہ بن گیا تھا کیونکہ ان کا بیٹا بڑا خوبصورت تھا، گورا چٹا، بالکل انگریزوں جیسا، نئے نئے نقش لیے ہوئے۔ اماں نے دیکھا تو ان کی جان نکل گئی کہ یہ ان کی بھابھی کے بھدے بھائی کا گناہ تھا۔ امی کی بیٹی علینا اماں کے ساتھ ہی اشرف ابا کے گھر آئی تھی، لیکن بڑی خوبصورت تھی، بالکل اشرف ابا جیسی، اس لیے وہ اس سے لاڈ پیار کرتے اور میری طرف دیکھتے تک نہ تھے۔ وہ کیا، میری تو اپنی ماں بھی مجھے دیکھنا پسند نہ کرتی تھی۔ میرا رنگ بہت ہی سیاہ تھا اور سیاہ شکلوں سے لوگ دور ہی بھاگا کرتے ہیں۔ میں لوگوں کی نفرت سہتی سہتی بڑی ہو رہی تھی اور ابھی میں 10ویں سال میں تھی کہ اماں اور اشرف ابا کی بہت لڑائی ہوئی، کیونکہ اشرف ابا کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ چلا چلا کر اماں کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سچائی چھپائی تھی۔ تب بھی انہیں میں اپنی بیٹی نہیں لگتی تھی، کیونکہ میں ان کی بیٹی تھی ہی نہیں، بلکہ میں تو اس ایک رات کی وجہ سے پروان چڑھا گناہ تھی اور بہت بھیانک گناہ تھی۔ اس دن اشرف ابا کے لڑنے جھگڑنے پر مجھے پتہ چلا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ مجھ پر بھی یہ ادراک اسی دن گزرا کہ میں اشرف ابا کی بیٹی نہیں ہوں، اور سچ بتاؤں تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ مجھے تو پہلے سے ہی لگتا تھا کہ میں اس گھر میں کسی شخص کی کچھ نہیں لگتی۔ کوئی بھی میری طرف دیکھنا تو دور، مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ اس دن اماں اور اشرف ابا کی لڑائی کا اختتام اماں کی چیخوں اور سسکیوں پر ہوا تھا، کیونکہ اس دن ابا نے امی کو بہت مارا بھی تھا۔ امی ابو کی شادی کو اتنے سال گزر گئے تھے اور محبت کی شادی اتنے سال بھی چل جائے تو بہت ہوتی ہے۔ ابا کی امی سے دلچسپی ختم ہوتی ہوتی آج ختم ہو گئی تھی، مگر وہ دلچسپی آخر اماں سے ختم ہو کر کس میں پیدا ہو گئی تھی؟ اماں ابا کو مار مار کر کمرے سے نکلے تو سامنے میری منحوس شکل دیکھ کر تاؤ کھا کر رہ گئے اور مجھے دھکا دے کر زور سے اپنے راستے سے ہٹایا، جس کے نتیجے میں میرا سر پلر سے لگا اور کنپٹی سے خون بہنے لگا۔ علینا پاس کھڑی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ علینا اب کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی تھی، وہ 16 سال کی دوشیزہ تھی، سفید دودھیا رنگت، سرخ گال، گلابی ہونٹ اور کالی آنکھوں والی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اکثر اسے دیکھ کر میں بھی حیران رہ جایا کرتی تھی، اور اوپر سے وہ اپنا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ روز نہاتی، بالوں میں نہانے سے پہلے تیل ڈال کر شیمپو سے دھوتی، اور ابا اس کے لیے رنگ گورا کرنے والی کریمیں لایا کرتے تھے۔ وہ پہلے ہی گوری تھی، مزید ان کے استعمال سے اسے پری بنا دیا تھا۔ اس کے سیاہ سلکی بال بھی کمر پر جھولتے رہتے تھے۔ میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں اس جیسی نظر آؤں، اور کبھی جو میں علینا سے رنگ گورا کرنے والی کریم مانگتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی۔ علینا اسکول بھی جاتی تھی اور ایسے بن ٹھن کر جاتی تھی کہ میں بس دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ جب میں نے کہا کہ مجھے بھی داخلہ دلوا دو اسکول میں، تو ابا نے مجھے ڈانٹ دیا، کیونکہ میری شکل اسکول جانے کے قابل نہ تھی۔ علینا گوری چٹی تھی تو اسکول جاتی تھی، میں کالی تھی تو میں اسکول نہیں جا سکتی تھی۔ میں سوچتی کہ علینا تو اماں کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، پھر ابا اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ میں تو ابا کی اپنی بیٹی ہوں، مجھ سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ میں بھی ابا کی بیٹی نہیں ہوں، تو سوال پھر بھی قائم تھا، نہ علینا ابا کی بیٹی ہے اور نہ میں، تو پھر ابا علینا سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ علینا خوبصورت تھی، اس لیے ہر محبت پر صرف اس کا حق تھا۔ وہ گوری چٹی تھی، کیا اس لیے سب کچھ اس کا تھا؟ ابا اور اماں کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جو گھر بھر کا لاڈلا تھا، کوئی اسے نیچے نہ لگنے دیتا تھا، لیکن جب بات علینا کی آ جاتی تو ابا اشرف کسی کے کچھ نہ لگتے تھے۔ مجھے اپنا چھوٹا ننھا منا سا بھائی بہت اچھا لگتا تھا، مگر اشرف ابا تو کیا، اماں بھی مجھے مننے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ وہ گورا چٹا دودھ مکھن سا تھا اور میرے کالے ہاتھوں سے وہ کالا ہو سکتا تھا، اس لیے اس سے مجھ سے دور رکھا جاتا تھا، اور علینا جب چاہتی
اسے اٹھائے پھرتی اور جب چاہتی چارپائی پر پٹک کر چلی جاتی۔ کبھی جو منا رو پڑتا تو کسی کونے سے دادی کی آواز آتی کہ ضرور کالی کو دیکھ لیا ہوگا۔ ایک دن صحن میں وہ گر گیا تو اماں نے مجھے بہت مارا کہ ضرور میری وجہ سے گرا ہوگا، حالانکہ میں تو اس وقت صحن میں تھی بھی نہیں۔ میں نے تو منّے کے رونے کی آواز سن کر آئی تھی اور میں تو سب کے ڈر سے منّے کے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ اسے گرانا تو دور کی بات تھی، یہ صرف ایک منّے کی بات نہیں تھی، گھر میں جو کچھ ہوتا اس کو مجھ سے جوڑ دیا جاتا۔ ایک دن دادی صبح نماز کے لیے اٹھی تو میں بھی نماز کے لیے جاگ چکی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بھاگ کر دادی کی چپل دادی کے پیروں میں ڈالی اور لوٹے میں پانی بھر کر وضو کے لیے رکھ دیا، اور اسی دن عصر کے وقت دادی وضو کرتے ہوئے گر پڑی اور پھر شامت میری آ گئی، کیونکہ دادی نے سب سے پہلے شکل میری دیکھی تھی اور میں تو تھی منحوس ماری۔ اس دن مجھے ہر شخص سے سننے کو ملی تھی کہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر روز کچھ نہ کچھ میرے سر ڈال کر مجھے طعنوں سے نوازا جاتا تھا۔ مجھے جب سے پتہ چلا تھا کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں اور میں اس گھر میں کسی کی کچھ نہیں لگتی، تو میں نے خود کو خود ہی ایک کونے میں چھپا لیا تھا، اسٹور میں، اور وہیں سب کے طعنوں سے چھپی رہتی تھی۔ مگر کب تک چھپ سکتی تھی؟ کھانا کھانے کو مجھے باہر آنا پڑتا، اور وہ کھانا جس بے عزتی سے مجھے ملتا تھا، میرا مر جانے کو دل کرتا تھا۔ اب اکثر اماں ابا کی لڑائی ہونے لگتی اور موضوع میں ہی ہوتی تھی۔ ابا میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے، اس لیے اپنا سارا غصہ اماں پر نکال لیتا تھا اور پھر اماں مجھ پر نکالتی تھی۔ ایک دن تو اماں نے مجھے اسٹور میں بند کر کے اتنا مارا تھا کہ میرے پورے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ اس بار اماں ابا کی لڑائی طلاق تک پہنچ گئی اور پورا 1 سال لڑنے جھگڑنے کے بعد ابا نے اماں کو طلاق دے دی تھی اور مجھ سمیت گھر سے نکال دیا اور منّے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور علینا بھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن کس رشتے سے پھر رکتی، اس لیے اماں کے ساتھ وہ بھی اس گھر سے چلی آئی۔ ہم 3 لوگ واپس نانا جی کے گھر چلے آئے تھے۔ مامیوں نے دیکھا تو برا سا منہ بنا لیا تھا۔ بڑی مامی نے تو باقاعدہ اونچی آواز سے مجھے اماں اور علینا کو سنانے ہی لگی تھی، اور بس سنانے کی دیر تھی، اماں نے بازو چڑھائے اور میدان میں اتر آئی، اور پھر مامی اور ماموں کے بھائی کی وہ ماں بہن ایک کی کہ مامی کانوں کا ہاتھ لگا کر بھاگنے لگی، لیکن سامنے بھی میری امی تھی۔ اس نے مامی کو بھاگنے نہ دیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے مامی کی گود میں پھینک دیا اور کہا، سنبھال اپنے بھائی کے گناہ کو۔ مامی تو چپ کر گئی، ورنہ اماں نہ صرف ان کی عزت کو 2 کوڑی کی کر دیتی بلکہ ان کے بھائی کا بسا بسایا گھر بھی تباہ کر ڈالتی۔ اماں دن بھر پورے محلے میں پھرتی رہتی تھی، اور علینا کی تو ٹائمنگ ہی بدل گئی۔ پہلے وہ اسکول جاتی تھی تو 1 بجے تک لوٹ آتی تھی، لیکن اب اس کا ایڈمیشن ابا نے کالج میں کروا دیا تھا، جس سے علینا شام کو لوٹتی تھی۔ وہ کہاں لوٹ لوٹ پھرتی رہتی تھی، اماں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور میں تو کسی گنتی میں نہیں آتی تھی، جو وہ علینا مجھے ہی بتا دیتی۔ میں پہلے بھی تنہا تھی، میں اب بھی تنہا رہ گئی تھی۔ مامیاں ماموں اور ان کے بچے بھی مجھے طعنوں تشنوں سے رونتے چلے جاتے تھے۔ میں زمین پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھی، ورنہ میری ضرورت کسی کو نہ تھی، اور مجھے بھی اپنے ہونے کا کوئی جواز نظر نہ آتا تھا۔ انہی دنوں نہ جانے کہاں سے علینا کے پاس فون بھی آ گیا تھا، اور مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی، اور صرف اس کی نہیں، اماں بھی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ صبح اٹھتی، منہ دھو کر کریم لگا کر اپنی دودھیا رنگت کو اور دودھ جیسا کرتی، بالوں کی مانگ نکال کر چوٹی باندھتی اور مسکراتی ہوئی کہیں چلی جاتی۔ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ مجھ پر تو دور علینا پر ہی توجہ دیتے، اور اماں کی مسکراہٹوں کا راز بھی ایک دن کھل گیا۔ مردوں کی ڈسی ہوئی میری امی مرد کے بغیر زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ روز رشتے والی خالہ کے ساتھ بن ٹھن کر اپنے لیے رشتہ دیکھنے جاتی تھی، اور اب انہیں ایک مرد پسند آ گیا تھا تو انہوں نے ماموں اور مامیوں کو بتایا۔ مرد اکیلا تھا اور ایک اسکول میں چپراسی تھا، اکیلا ہی رشتہ لینے آیا تھا۔ ماموں مامیاں بھی اماں سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، سو ہاں کر دی، لیکن مامیوں پر بم تب گرا جب نکاح کے بعد اماں نے رخصت ہوتے ہوئے بتایا کہ ان کا نیا شوہر ان کی بیٹیوں کو ساتھ نہیں رکھے گا، اس لیے وہ اپنے نانا کے گھر میں ہی رہیں گی۔ اماں رخصت ہو گئی اور بڑی مامی تو صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، کیونکہ ان کی دکھتی رگ اماں کے ہاتھ لگی ہوئی تھی۔ ادھر وہ اماں کو کچھ کہتی، ادھر اماں ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی، میرا بازو پکڑتی اور چادر اوڑھ کر مامی کے بھائی کے گھر جانے کی تیاری کر لیتی تھی، اور یہی آ کر مامی کی بولتی بند ہو جاتی اور وہ امی کی ہر بات مان لیتی تھی۔ اب اماں رخصت ہوئی تو میں اور علینا ماموں کے گھر ہی رہ گئی۔ علینا کی سرگرمیاں تو میرے لیے مزید مشکوک ہو گئی۔ وہ سارا دن کالج کے بہانے گھومتی رہتی تھی اور شام کو کالج سے واپس آتی
تو موبائل میں گھسی رہتی اور آدھی رات کو سرگوشیوں میں کسی سے فون پر مصروف رہتی تھی۔ کبھی کبھی ہنسنے لگتی تھی۔ میں کسی گنتی میں نہیں آتی تھی کہ وہ مجھے کچھ بتانا پسند کرتی، بلکہ سب کی طرح وہ بھی مجھے پیروں کی خاک سمجھ کر روندے چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے علینا سے چھپ کر علینا کی رنگ گورا کرنے والی کریم لگا لی تو علینا نے مجھے بہت مارا تھا، جیسے اماں مارا کرتی تھی ویسے ہی مارا تھا۔ اس نے مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ میں اپنے زخموں پر خود ہی مرہم لگاتی روتی رہتی تھی۔ امی اپنے نئے شوہر کے ساتھ رخصت ہونے کے 2 ماہ بعد ہم سے ملنے آئی تھی، بلکہ علینا سے ملنے آئی تھی۔ وہی ان کی بیٹی تھی۔ مجھے تو وہ صرف مامی کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ امی آئی تو وہ بڑی خوش لگ رہی تھی اور خیر سے اس عمر میں بھی شرماتے ہوئے پھر سے ماں بننے کی خبر سنا رہی تھی۔ ان کا نیا شوہر سب کے لیے تحفہ لایا تھا، صرف میرے لیے نہیں لایا تھا، کیونکہ اماں نے کہا کہ کالی کو تحفہ لینا پسند نہیں۔ میں خواری میں پیدا ہوئی، خواری میں جیتی، خواری میں ہی رہی اور مرنا بھی میں نے خواری میں ہی تھا۔ علینا کالے رنگ کا سوٹ پہنے پورے گھر میں اچھلتی ہوئی سب کو بتا رہی تھی کہ یہ نئے ابا نے لا کر دیا ہے۔ میں اپنی بے قدری پر اس رات پھر سے بہت روئی تھی، اور میں روتے ہی تو رہتی تھی اور رو ہی تو سکتی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے علینا کی حالت کچھ مشکوک لگنے لگی۔ اس کا رنگ پیلا بڑھتا جا رہا تھا اور ہر وقت الٹیاں کرتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے۔ میں نے جب بار بار اسے ہسپتال جانے پر فورس کیا تو وہ مجھ پر چلانے لگ جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنا منحوس سایہ اس کی زندگی سے دور رکھوں۔ میں اپنا منہ سا لے کر رہ گئی تھی۔ علینا ان دنوں عجیب سی دوائی کھانے لگی تھی اور کالج جانا بھی بند کر دیا تھا۔ اس کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور سب کے اصرار کرنے پر بھی وہ ہسپتال نہ جا رہی تھی، نہ ڈاکٹر کو دکھا رہی تھی۔ ایک رات جب میں سوئی ہوئی تھی تو ساتھ والے پلنگ سے علینا کی گھٹی گھٹی سی سسکیاں سنائی دینے لگی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دیکھا کہ وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تو اس نے مجھے اپنا فون پکڑا کر اشرف ابا کو فون کرنے کا کہا۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس وقت علینا اشرف ابا کو فون کرنے کا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کسی ماموں کو بلا لیتی ہوں، لیکن علینا نے سختی سے انکار کر دیا کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ وہ تکلیف سے دوری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ اس کی بات مان لی اور ابا کو فون ملایا، جو 2 بار اٹینڈ نہ کرنے کے بعد تیسری بار اٹھا لیا گیا۔ میں نے فون علینا کے کان سے لگایا تو علینا نے روتے ہوئے ابا کو کہا کہ وہ اسے آ کر ہسپتال لے جائے۔ ابا سے بات کرنے کے بعد علینا نے کہا کہ میں اسے سہارا دے کر اٹھاؤں۔ جب میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو جو میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ علینا صرف 17 سال کی تھی اور 17 سال کی عمر میں ہی یہ سب کچھ میں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے جب علینا کو سہارا دیا تو میں نے دیکھا کہ بستر پر خون تھا اور علینا کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا اور وہ اسی وجہ سے درد سے کانپ رہی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے علینا کی طرف دیکھا تو علینا نے کہا کہ ابا کھیتوں سے باہر کی پگ ڈنڈی کے پاس کھڑا ہوگا، پہلے میں اسے اس کے ساتھ ہسپتال لے کر جاؤں، پھر ساری باتیں پوچھ لینا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے علینا کو چادر اوڑھائی اور سہارا دے کر باہر لے کر آئی۔ میں علینا کے لیے اتنی ضروری نہیں تھی کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ وہ مجھے اس لیے لے کر جا رہی تھی کہ جب ہم صبح ہسپتال سے واپس آئیں تو سب کو پتہ چلے کہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ہسپتال گئی تھی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو پائے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں علینا کو لے کر کھیتوں سے گزرتی پگڈنڈی پر آئی، جہاں پر ابا اپنی گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ علینا کو دیکھتے ہی فوراً سے اترا اور اسے سہارا دے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ میں بھی علینا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ علینا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور جو اس کی حالت ہو رہی تھی اس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ پیٹ سے ہے، لیکن کیسے اور کس کا بچہ ہے وہ؟ کیا میرے باپ کی طرح کسی نے علینا کی عزت کو بھی رون ڈالا تھا؟ علینا جو روز کالج جاتی تھی، کسی نے اس کے ساتھ وہاں تو کچھ نہیں کر دیا؟ کیا کسانوں کی اگائی ہری بھری فصل کا پھر سے فائدہ اٹھا کر علینا کو اندر کھینچ لیا ہے؟ میری ماں کی طرح بہت سے سوالات تھے، لیکن ایک سوال سب پر بھاری تھا کہ ایسی حالت میں علینا نے اشرف ابا کو کیوں بلوایا، اور وہ آ بھی گئے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ابا شروع سے ہی علینا کے قریب تھے اور وہ انہیں ان کی اولاد کی طرح ہے، اس لیے علینا نے انہیں بلایا ہے۔ ہم ایک زچہ پچہ ہسپتال آ گئے اور وہی درد سے دوری ہوتی علینا کو دائی کمرے میں لے گئی اور پھر علینا کی چیخیں سنائی دینے لگی اور کچھ دیر میں خاموشی چھا گئی۔ دائی نکلی اور ابا سے سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگی۔ میں باہر ہی بیٹھی تھی اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے
वहाँ अब्बा बैठे हुए थे लेकिन अब नहीं थे। मुझे लगा कि कहीं चाय पानी पीने गए होंगे। मैं अलीना को देखने अस्पताल के उस कमरे की तरफ आई और अभी मैं दरवाजा खोलती कि मेरी नजर दरवाजे की जाली से अंदर कमरे में अलीना के बेड पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था और सर चकराने लगा। क्या ऐसा हो सकता था? क्या जो मैंने देखा वो सच था? अगर सच था तो वो इतना भयानक सच क्यों था? मैंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने को काफी था। एक ऐसा भयानक मंजर जो किसी ने ना सोचा होगा ना किसी के वहमो गुमान में होगा। मैंने देखा अब्बा अलीना के सराहने बैठे हुए उसके बालों में उंगलियां फेर रहे हैं और साथ कुछ कह भी रहे हैं जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं उनकी हरकतें देख सकती थी। अब्बा अलीना के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके माथे पर बोसा देते और फिर से कुछ कहते और अलीना बदले में मुस्कुरा रही थी। तो मतलब था जो कुछ गलत हो रहा था अलीना की रजामंदी से हो रहा था। अब्बा ने इस बार कुछ कहा तो अलीना के तकलीफ दे चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। अब्बा मुस्कुराए और फिर अलीना के ऊपर झुक गए। मैं एकदम से दरवाजे से हट गई। इससे आगे देखने की मुझ में हिम्मत ना थी, ना मेरे पैरों में इतनी ताकत थी कि मैं ज्यादा देर खड़ी रह पाती। मैं वापस आकर बाहर रखे बेंच पर बैठ गई। मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे याद आया अम्मी और अब्बा के दरमियान अक्सर झगड़े रहते थे और अलीना खड़ी मुस्कुराती रहती थी और अम्मा की तलाक के बाद भी अलीना अब्बा से मिलती रहती थी। अम्मी और अब्बा के ताल्लुकात अलीना के जवान होने पर खराब हुए थे और फिर अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी और तलाक की वजह खुद अलीना थी। अलीना पर जो अब्बा इतनी नवाजिशें करते थे दरअसल उसके हुस्न से अपनी आग बुझाना चाहते थे और इतनी सी उम्र में अलीना उनकी बातों में बहकर मुकम्मल तौर पर खुद को उनके हवाले कर चुकी थी। वो जो कॉलेज के बहाने कई कई घंटे गायब रहती थी तो वो अब्बा के साथ घूमती रहती थी। जो इतना अच्छा मोबाइल, कपड़े और दूसरी चीजें थी वो सब अब्बा ने अलीना को लाकर बदले में उसकी खूबसूरती ली थी। मैं सारी रात बाहर पत्थर बनी बैठी रही थी और अगले दिन मैं अलीना के साथ घर आ गई। सबको बता दिया कि मैं अलीना को अस्पताल लेकर गई थी। सब वैसे भी जान गए थे, इसलिए ना मैंने अलीना से पूछा ना उसने बताना पसंद किया। अम्मा शादी के 2 साल बाद एक अदद बेटे के साथ वापस आ गई थी। नए अब्बा से भी अम्मा की लड़ाई हुई थी और नए अब्बा ने अम्मा को तलाक देकर 7 माह के बच्चे समेत वापस भेज दिया था। अम्मा ने इद्दत के दिन नए अब्बा को कोसते गुजारे और फिर बच्चे को मेरे पास छोड़कर कहीं निकल जाती और उन्हीं दिनों खबर मिली कि अशरफ अब्बा ने अपनी बहन की नंद से शादी कर ली है और शादी भी पसंद की थी। अलीना ने सुना तो पागल हो गई थी। उसका भरपूर फायदा उठाकर अब्बा ने उससे जान छुड़वाकर शादी कर ली थी। अलीना ने जानकर अब्बा को डराया धमकाया भी, लेकिन कुछ न बना। और फिर एक दिन जब हम सुबह उठे तो अलीना बिस्तर पर नहीं थी, वो अपना सामान लेकर जा चुकी थी। अम्मा को असल बात नहीं पता थी, इसलिए कुछ दिन अलीना को ढूंढने में गुजारे, लेकिन वो ना मिली तो दफा दूर कहते सब अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। अम्मा फिर से अपने लिए रिश्ता तलाश करने लगी और बिल आखिर उन्होंने एक बुड्ढे से शादी कर ली और अपना बच्चा मेरे पास छोड़कर चली गई। इस बार अम्मा की शादी लंबा अरसा चल गई। अलीना का कुछ पता ना था और यूं ही वक्त गुजर रहा था। मेरे मामू के बेटे मेरे हम उम्र थे। बेटियों की शादियां हो गई और मेरी जिंदगी अम्मा के बेटे को संभालते गुजर रही थी। मामी ने शुरू में बहुत कोशिश की मेरा रिश्ता करवाने की, लेकिन जो भी आता मेरी शक्ल देखकर मुंह पर इनकार करके चला जाता था और इस तरह मैंने जिंदगी की 37 बहारें देख ली थी जो मेरे लिए खिजा थी। इस बार अम्मा की शादी इतने साल चल गई जिससे एक बेटा और 2 बेटियां लेकर अम्मा एक बार फिर तलाक लेकर आ गई। लेकिन अम्मा के बुढ़ापे में भी जवानी कम होने का नाम ना लेती थी। उसने फिर से खाला को रिश्ता देखने का कह दिया। अम्मा को हमेशा की तरह आज भी मेरी फिक्र नहीं थी। मैं उनके लिए जरूरी थी तो बस इस हद तक कि उनके तलाक के बाद उनके बच्चे मेरी जिम्मेदारी बन जाते थे। इस बार अम्मा ने फिर से शादी कर ली और एक अमीर कबीर शख्स से शादी कर ली जिसने अम्मा को औलाद समेत कबूल कर लिया। अम्मा सिवाय मेरी अपनी सारी औलाद को साथ ले गई क्योंकि मैं एक बदसूरत लड़की थी जिसे उन्हें अपनी बेटी बताते हुए शर्म आती थी। यूं 3 साल और गुजरे और 40 साल की हो गई और एक दिन अलीना वापस आ गई। अलीना के पास अपनी गाड़ी थी और वो सोने से लदी हुई गार्ड्स के साथ हमारे घर आई थी। मामियों ने जब अलीना को देखा तो उसके आगे पीछे फिरने लगी। अलीना ने कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने आई है। मुझे हैरत हुई कि अलीना को मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई कि वो मुझे लेने खुद ही आ गई। खैर जो भी था वो मेरी बहन थी, सो मैं उसके साथ चली गई। मैं अलीना की आलीशान गाड़ी में बैठी थी और तभी पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस ने अलीना के कहने पर अब्बा को घर से घसीट कर निकाला और गिरफ्तार कर लिया। अलीना उन सबको सजा देने आई थी।
जिन्होंने उनका दिल दुखाया था। वो मुझे अपने बड़े से घर में ले आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी कि मुश्किल वक्त में मैंने उसका बहुत साथ दिया और वे एक बार भी कुछ नहीं पूछा, इसलिए उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। अपनायत का एहसास हुआ था। मैं सारी जिंदगी बहन की मोहब्बत को तरसी हुई लड़की थी। फौरन से उसके गले लग गई। अलीना इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसने बताया कि वो अमीर बनने के लिए मेहनत कर रही थी और मेहनत के दौरान शादी करना मेहनत पर पानी फेरने के बराबर है। एक दिन अलीना देर तक घर न आई तो मुझे परेशानी हुई और कुछ देर बाद खबर आई कि अलीना को किसी ने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से धक्का दे दिया है। अलीना अस्पताल में थी। मैं घबराकर अस्पताल भागी थी। अलीना के बहुत से अज़ा डैमेज हो चुके थे जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी और गूंगी हो गई थी। उसकी ये हालत देखकर मैं बहुत रोई, लेकिन फिर मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाए और वो ठीक हो गई, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मैं उसके साथ इतने बड़े घर में खुश थी, लेकिन मेरे अंदर की लड़की को भी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो और मेरा घर बसे। लेकिन 40 साल की होने के बावजूद मेरी शादी का कोई इम्कान नहीं था। मेरी शक्ल काली थी, इसलिए कोई मुझसे शादी ही नहीं करता था और जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि एक दिन अलीना ने इशारों में मुझे समझाया कि उसके पास एक ऐसी दवाई है जिससे मेरा रंग आहिस्ता आहिस्ता गोरा हो जाएगा। उन दिनों मुझे अलीना पर बहुत प्यार आता था और एतबार भी बहुत आता था, इसलिए मैंने खुश होकर फौरन से वो दवाई लाने का कहा और अगले ही दिन वो दवाई ले आई। जो रात को खाना खाती मुझे थोड़ा अजीब लगा कि सफेद होने की दवा मुंह पर लगाने के बजाय पीनी क्यों है, लेकिन मुझे गोरा होने से मतलब था, इसलिए मैंने सब बातों को जाने दिया और अलीना की दी हुई दवाई रोज पानी में डालकर पी लेती और पीते साथ ही मुझे फौरन से नींद आ गई और सो गई। अगली सुबह उठी तो मेरी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी, लेकिन मेरा रंग कुछ बेहतर हो रहा था। मैंने अलीना से जिक्र किया तो उसने इशारों में मुझे पुरसकून रहने का कहा और फिर रोज यही होने लगा। मैं दवाई के 2 कतरे पीती तो मुझे फौरन नींद आ जाती और मैं सो जाती। अगली सुबह मुझे अजीब सा एहसास होता और रंग थोड़ा थोड़ा बेहतर हो जाता। मेरी हालत भी अजीब सी हो रही थी। मैं परेशान रहने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अलीना मुझे तसल्ली देती। एक रात मैं इतनी थक गई थी कि वो दवा पीना भूल गई और उसके बाद जो मैंने होते देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जैसे ही सोने के लिए लेट गई तो मैंने देखा कि 3 मर्द और अलीना मेरे कमरे में आई। अलीना बोल पा रही थी। उसने मर्दों से बहुत से पैसे लिए और कहा कि जब काम खत्म हो जाए वो बता दे ताकि वो आकर ओरिजिनल क्रीम लगाकर, जिससे सुबह उठकर मुझे लगे कि मेरा रंग सफेद हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अलीना मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। उनमें से किसी एक मर्द ने कहा कि ये लड़की तो बहुत काली है, जिस पर अलीना ने कहा कि तुम अपनी हिवस पूरी करने से मतलब रखो, क्या हुआ काली है, लड़की तो है ना। और वैसे भी इसे अपना कवारापन बुरा लग रहा था। अब दूर हो गया इसका कवारापन और इसके बाद वो मुझ पर टूट पड़े। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आज खुद को बचाकर करती भी क्या। इतने दिन से मेरे साथ खिलवाड़ ही तो हो रहा था। आज भी सही। अगली सुबह मैं उठी। मैंने एक फैसला किया और अलीना की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में गई। उसने मुझे न समझकर अपनी सरगर्मियों के बहुत से सबूत कमरे में ही रखे हुए थे। मैंने वो सब इकट्ठे किए और पुलिस के पास जाकर सब दे दिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और अलीना के जिस्म फरोश गैंग को पकड़ लिया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सख्त सजा सुनवाई। इस सब के बाद भी मैं वहीं थी, अकेली खड़ी और मुझ जैसी अकेली औरत की जगह दारुल अमान में थी, जहाँ मैंने पनाह ले ली। मेरा बाप और माँ दोनों अपनी जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन मेरे बाप की एक रात की मस्ती ने मुझ जैसी बदकिस्मत को जन्म दिया था, जिसने सारी जिंदगी दरबदर होना ही था। यही मेरी किस्मत का लिखा था, जिसे मैं कबूल कर चुकी थी और अब दारुल अमान में अपनी जैसी औरतों के साथ रह रही थी।